نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة صدق سبحانه. متبعین قرآن و سنت و حکم مسابقہ، آج دنیا میں عریانیت و فحاشیت و بے حیائی کا دورہ ہے. اس کی اصل وجہ آلات جدیدہ کا فروغ ہے. شیطان انسان کے ہاتھ میں موبائل، انٹرنیٹ، کمپیوٹر کا ہتھیار دے کر مطمئن ہو گیا. تجربہ و تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ آج 70% سے زائد فحاشیہ محض اسی بنیاد پر وقوع پذیر ہو رہی ہے کہ باقاعدہ انٹرنیٹ کے ذریعے عریانیت، بدنظری و بے پردگی کی تعلیم دی جا رہی ہے. عاملین شریعت کبھی اس انٹرنیٹ نے مسلمانوں کو اسلام سے دور کیا، تو کبھی اس انٹرنیٹ نے گوگل کو خود ساختہ مفتی بنا کر علماء سے دور کیا، تو کبھی اس انٹرنیٹ نے روحانیت و راہ تصوف کو تباہ کر کے دین بیزاری کو جنم دیا. انٹرنیٹ وجہ ہے ایمان کے کمزور ہونے کی، انٹرنیٹ وجہ ہے حرام طریقے سے پیسے کما کر ایمان کھونے کی، انٹرنیٹ وجہ ہے میڈیا کے ذریعے غلط بیانی کی، انٹرنیٹ وجہ ہے فلم میں مسلمانوں کو دہشت گرد بتائے جانے کی، انٹرنیٹ وجہ ہے معاشرتی و خاندانی تباہی کی، انٹرنیٹ وجہ ہے ناجائز تعلقات عام ہونے کی، انٹرنیٹ وجہ ہے فلم دیکھنے اور گانے سننے کی وجہ سے لذت قرآنی ختم ہونے کی، انٹرنیٹ وجہ ہے نوجوانوں کے نامرد ہونے کی، انٹرنیٹ وجہ ہے طلاق کے انتشار کی، انٹرنیٹ وجہ ہے فتنوں کے انتشار کی، انٹرنیٹ وجہ ہے ماں کے بے پردہ ہونے کی، انٹرنیٹ وجہ ہے نافرمان اولاد کے جنم لینے کی. حتیٰ کہ میرے عزیزوں، حقوق العباد میں کمی کر کے اپنی اولاد کو عذاب جاریہ بنا کر قبر میں سونے کی. سامعین اسلام، اسی پر بس نہیں، انٹرنیٹ نے احکام قرآن کو پس پش ڈالنے کی ترغیب دی. تو قرآن نے فاسألوا اہل ذکر کہا، تو انٹرنیٹ نے گوگل سے مسائل حل کرانے کی ترغیب دی. تو کبھی قرآن نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کہہ کر قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کہہ کر بد نظری سے بچنے کا حکم دیا. تو انٹرنیٹ نے بے پردگی کے ذریعے بدنظری و عریانیت کی ترغیب دی. تو کبھی قرآن نے وقرنا فی بیوتکن کہا، تو انٹرنیٹ نے حکومت کے ذریعے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ بلند کر کے عورتوں اور نوجوان لڑکیوں کی عزت کو سارے عام نیلام کیا. تو کبھی حدیث نے من تشبہ بقوم فہو منہم کہہ کر کفار کی مشابہت سے بچایا ہے. تو اس انٹرنیٹ نے سیکولزم کے ذریعے کفار کی مشابہت کی ترغیب دی. محترم دوستو، جہاں انٹرنیٹ کے نقصانات ہیں وہیں اس کے چند فوائد بھی ہے. چنانچہ انٹرنیٹ علماء سے تعلق و قرابت کا ذریعہ ہے، علم افزائی و برتری کا ذریعہ ہے، حلال تجارت کا ذریعہ ہے. لیکن انٹرنیٹ کے چند فوائد کی وجہ سے اس کے نقصانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، موجودہ حالات میں انٹرنیٹ کے واقعات بے شمار ہے، انٹرنیٹ کی تباہ کاریاں کی بھرمار ہے، انٹرنیٹ کے اسباب کی بھرمار ہے. ملت کی بیٹیاں اسی پر جانشار ہے، وہ سوشل میڈیا پر فریفتہ پروانہ وار ہے. اگر ہمیں ان نقصانات کا خاتمہ کرنا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ تو سنیں، خاندانی نظام کی مکمل اصلاح کی فکر کرنی ہوگی، گھروں میں پختہ تربیت کا انتظام کرنا ہوگا، روزانہ 10 منٹ ہی صحیح کوئی مؤثر کتاب کی تعلیم کرنی ہوگی، کالجوں میں علماء و صلحاء کے بیانات کروا کر ایمان کی حلاوت اور کفر کی نفرت پیدا کرنی ہوگی، اور اتنے یقین کی پختگی پیدا کرنی ہوگی کہ لڑکی صاف الفاظ میں کہہ سکے، جان مانگو تو جان دیں گے، جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ و جلال دیں گے. اے وارثین انبیاء، اس وقت ملت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کے ملاح بس تم ہی ہو. قوم نے تم پر اعتماد کیا ہے، اگر تم بھی نہ جاگو گے تو قوم کا بیڑا غرق ہو جائے گا. لہٰذا اٹھو، گلی گلی چپا چپا شہر شہر گھوم کر نسل نو کی مان کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ. تم ایک قدم آگے بڑھاؤ، زمانہ تمہارے اشاروں پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے. صدائے حق کی جرأت سے تو زندہ کر زمانے کو، صدائے حق کی جرأت سے تو زندہ کر زمانے کو، کہ تیرے ساتھ دنیا میں ہزاروں دل دھڑکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو انٹرنیٹ کے نقصانات سے بچنے اور اس کے صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔